بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، آج ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئی۔ عمران خان کی بہنوں کو آج جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ریلیف محسوس ہوا، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو ہے وہ حق کی فتح ہے، اور عمران خان کو بالآخر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے اس وقت وہ شفا سخت سیکیورٹی حصار میں ان کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ جو 7 صفحات پہ مشتمل جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اڈیالہ جیل کے، انہوں نے ایک 7 صفحات پہ مشتمل تفصیلی رپورٹ بھی جمع کرائی ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ آرڈر تھا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ یہاں پہ جمع کرائی جائے۔ وہ 7 صفحات پہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے جس میں ان کے 7 جو ہیں وہ بیماریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ یہ ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، ان کے کان کا بھی مسئلہ ہے، ان کے جو ہے وہ اور بھی سمجھ لو کہ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے ان کا۔ تو یہ بہت ساری جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے جو ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں وہ رپورٹیں ساتھ لگا کر جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ جشن بھی منا رہے ہیں، اور وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اب رہائی بھی جلدی ہو جائے گی، اور عمران خان باہر آ کر جو ہے وہ پھر کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ دوسری جانب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اس بات پہ ابھی تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ جو 28ویں ترمیم کا مسودہ تیار کیا گیا ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں، اور شاید نئے صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی رضامند نہیں ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے کہ ہم نئے صوبے نہیں بننے دیں گے۔ اس کے اوپر عمران خان کو وہاں سے اڈیالہ سے اچانک یہاں پہ پہلے ابھی جیل منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے موجودہ جو اتحادی ہیں حکومت کے اندر کہ بھائی اگر آپ نے بات نہ مانی تو ہمارے پاس عمران خان کی شکل میں ایک جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ بطور آپ کے سمجھ لو کہ سبارڈینیٹر یہ موجود ہے، اور ہم آپ کو اندر کر دیں گے، اس کو باہر کر دیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے نیکسٹ جو ہے ٹیسٹ ہونے ہیں یہاں پہ۔ اگر یہ 28ویں ترمیم کے اوپر سارے راضی ہو جاتے ہیں، اور جیسے پہلے بخوشی انہوں نے 27ویں ترمیم بھی کی، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سیٹ اپ کچھ عرصہ مزید چلے گا۔ لیکن اگر اس پریشر کے باوجود پیپلز پارٹی کی قیادت راضی نہیں ہوتی نئے صوبوں پہ، تو پھر عمران خان کو نیکسٹ فیز میں جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، اور پھر بنی گالہ سے اگر پھر بھی یہ سمجھ لو کہ انہوں نے نئے یونٹس کی مخالفت کی تو پھر عمران خان کو باہر بھی نکال دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان پہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ عمران خان کے وکلاء کے مطابق کہ تمام کیسز جو ہیں وہ بوگس ہیں، اور ان کا کوئی زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پہلے یہی جو عمران خان کے وکلاء ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ تمام جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ ججز جو ہیں وہ مینج ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے تمام جتنے کیسز ہیں اس کو التوا میں رکھا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آنن فانن 3 حکم جاری کیے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا جی کہ جیل کے اندر سے عمران خان کا جتنا بھی ریکارڈ ہے میڈیکل وہ پیش کیا جائے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فوری طور پہ جو ہے وہ اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ اور تیسرا آرڈر یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو جو ہے اور وکلاء کو جو ہے وہ رسائی دی جائے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں، جو کسی بھی قیدی کا بنیادی جو ہے وہ حق ہے۔ اور چوتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں پورے پاکستان میں جن عدالتوں میں چل رہے ہیں اس کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ پہلی دفعہ یہ جو عمران خان کے وکلاء تھے وہ ان کا یہی تھا کہ تمام کیسز کو ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور سنا جائے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیا ہے، اور آج تو جو حکومتی ایوان ہے اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ آخر ایسی کون سی جو ہے وہ پاور پیچھے سے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کہ ججز فیصلہ بھی دھڑا دھڑ عمران خان کے حق میں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں سے جو ہے وہ سخت سیکیورٹی حصار میں عمران خان کو جو ہے وہ منتقل بھی کر دیا گیا، اور ان کے ابھی اس وقت
جو ہے وہ ٹیسٹ اور ان کی تمام میڈیکل جو ہے وہ چیک اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ عمران خان کے اپنے معالج بھی جو ہے وہ بھی پہنچ چکے تھے صبح KPK ہاؤس میں، اور شاید وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق جتنے بھی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور دوسری جانب ان کے کیسز سے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ ان کے کیسز کو جو ہے وہ یکجا کر کے ہمیں دیا جائے کہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں، اور ان کیسوں کے اندر کیا التوا ہے، کیوں یہ جو ہے وہ التوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ PTI کے قائدین اور جو وکلاء ہیں وہ بہت خوش ہیں، اور کارکنان بھی آج جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے سینیٹر ہیں ناصر محمود صاحب جو راولپنڈی سے ہیں، وہ انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو کچھ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس کی جو کڑیاں ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ماضی کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی حکومت کے خلاف جو ہے ایک مرتبہ پھر سازش تیار کی جا رہی ہے، جو وہ پہلے بھی سازشوں کا شکار رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی۔ تو ابھی بھی وہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ یہ جو ابھی سب کچھ اتنی فاسٹ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی محرکات ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ تشویش بھی ہے کہ یہ یکدم سب کچھ کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی ہفتوں پہلے محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ سسٹم اپنی جو ہے وہ موت آپ مرنے والا ہے، لہٰذا جو نیا یونٹس ہیں، نئے نظام ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور یہ انڈیکیٹر واضح طور پہ تھا کہ یہ نظام اب نہیں چلے گا۔ جیسے ابھی یہ جوڑ توڑ کے ساتھ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ میچ فکس کر کے چل رہی ہیں، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جب وہ چھوٹے یونٹس بنیں گے تو ان جماعتوں کا جو ایک سمجھ لو کہ گرپ ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ صوبے اگر الگ الگ بن گئے، اور 27 صوبوں کا جو ہے وہ ایک پورا ایک نقشہ بن چکا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ اور 28ویں ترمیم اگر ان دونوں جماعتوں نے جو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے اگر وہ پاس قومی اسمبلی اور سینٹ سے نہ کی، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ سمجھ لو کہ حکومت کو جو ہے وہ سارا بوریا بستر جیسے عمران خان کا لپیٹا گیا تھا ایسے لپیٹا جائے گا، اور پھر نیا نظام جو ہے وہ ریفرنڈم کی صورت میں، یعنی پبلک میں جایا جائے گا، ریفرنڈم کرایا جائے گا کہ جی کیا نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، ہاں یا نا میں جواب دیں۔ اور پبلک کا ریفرنڈم آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق نے بھی ریفرنڈم کروایا تھا، مشرف نے بھی ریفرنڈم کروایا تھا، اس کے رزلٹ ظاہری بات ہے جو سیٹ اپ چلا رہے ہوتے ہیں وہ انہی کے حق میں آتا ہے، اور انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ ایک پورا خاکہ تیار ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ 3 نام بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ 3 ناموں پہ بھی جو ہے وہ ان کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے، جس میں مشاہد حسین سید، محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر۔ اگر عمران خان کے ساتھ معاملات ڈیل ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ PTI کی طرف سے متوقع وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب سب کچھ قبل از وقت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پرانے کھلاڑی ہیں، نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کو ڈیریل کیا جائے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ ڈیریل ہوئی ہے تو پھر ان کے اوپر بھی پرانے ان کے مقدمات بھی سارے جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے، اور یہ جو اربوں خربوں روپے کے اس وقت مالیاتی سکینڈلز ہیں وہ بھی ان کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اور یہ کبھی بھی کسی صورت بھی اس طریقے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم کی جو ہے وہ مخالفت بھی نہیں کریں گے، اور یہ اینڈ پہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے 28ویں ترمیم بھی کریں گے اور نئے صوبے بھی بنائیں گے۔ اور بالکل جو ہے وہ واضح طور پہ MKM نے کے ایک لیڈر نے جیسے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ صوبے نہیں بنیں گے، تو وہ سوئے ہوں گے تو صوبے بن جائیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے نہیں بنانے ہیں، جو ان کو لائے ہیں انہوں نے بنانے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، نئے صوبوں کا ڈھانچہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور مستقبل کے جو سسٹم بنایا جا رہا ہے اس کا بھی ایک خاکہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ لہٰذا
یہ ابھی عمران خان کو ریلیف کا جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا، یہ ابھی اس کا کوئی کبھی امکان نہیں ہے۔ تاہم عمران خان کا پریشر دونوں جماعتوں پہ ڈالا جا رہا ہے، اور دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ ان کو اقتدار کیسے دلوایا گیا۔ پبلک کے اندر اس وقت ان کا امیج کیا ہے، انتہائی خراب ہے، بے روزگاری کا سیلاب ہے، ڈکیتیاں، جرائم پیشہ عناصر جو ہے وہ بے قابو ہو چکے ہیں، پولیس کے اندر جو کرپشن ہے، باقی اداروں کے اندر جو کرپشن ہے، وہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے عروج پہ پہنچنے والی کرپشن ہے۔ اور جتنے مالیاتی بڑے سکینڈلز ہیں وہ پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ سندھ کے اندر تو انتہا پہ معاملہ پہنچ چکا ہے، اسی طریقے سے KPK کی بھی ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان کی بھی ہیں۔ تو سمجھ لو کہ یہ تمام کی لسٹیں جو ہے وہ بن چکی ہیں، اور ان کو احتساب کی چکی میں ڈالا جائے گا اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو۔ بہت شکریہ۔